بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا اللہ یا رحمان یا رحیم دل مارا کن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بات ہر آدمی اچھی طرح جانتا ہے کہ دل جسم کے اعضاء کے اندر ایک خاص حیثیت رکھتا ہے، اور سارے اعضاء کے اندر دل کو بادشاہ کہا جاتا ہے، یعنی پورے جسم کا جو بادشاہ ہے وہ دل ہے۔ یہ اس طرح کہ آپ جو بھی کام کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ میرے دل نے چاہا تو میں نے یہ کام کیا، اور اگر پوچھا جائے کہ آپ کام کیوں نہیں کرتے تو پھر بھی آپ کہیں گے کہ میرا دل ہی نہیں مانتا۔ بات دل کی ہے، کام ہاتھ سے کرنا ہے، آپ یہ نہیں کبھی کہیں گے کہ میرا ہاتھ نہیں مانتا، آپ کہیں گے میرا دل نہیں مانتا۔ کہیں چل کے جانا ہے تو آپ نے یہ شکایت نہیں کرنی کہ میرے پاؤں نہیں مانتے، آپ یہی کہیں گے کہ میرا دل نہیں چاہتا۔ تو اس لیے سارے اعضاء کے اوپر دل کی حکومت، دل کا کنٹرول، دل کی بادشاہت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا کہ اگر دل صحیح رہا تو پورا جسم صحیح رہے گا، اور اگر دل خراب ہوا تو پورا جسم خراب ہو جائے گا۔ دل کے بارے میں فرمایا ہوا قلبن ہوا قلبن ہوا قلبن، وہ دل ہے جو بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ صحیح رہا، یہ تندرست رہا تو سارا وجود صحیح اور تندرست ہے۔ تو یہ دل کی بیماری بھی بہت ہی خطرناک ہے، جان لیوا بھی ثابت ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے ایک بہت ہی طاقتور وظیفہ، بہت کامیاب، مجرب اور مفید قسم کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو دل کے مریض ہی ہوں، بلکہ جن لوگوں کو اللہ نے صحت تندرستی عطا کی ہے، دل بھی صحیح سلامت ہے، وہ بھی یہ وظیفہ کریں گے تو دل کی بیماری سے اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ مریض کو تو شفا ملے گی، لیکن تندرست کو اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ فرمائیں گے۔ اب توجہ سے سن لیں، وظیفہ میں نے تو خطبے کے اندر پڑھ لیا، بتا دیا، اور نیچے سکرین پہ بھی آپ دیکھ لیں گے۔ اب اس کے پڑھنے کا طریقہ آپ سمجھ لیں۔ طریقہ یہ ہے، فجر کی نماز کے بعد آپ نے 100 مرتبہ اسے پڑھنا ہے۔ اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر پانی پر بھی دم کریں اور مریض کے اوپر بھی دم کر دیں، اور وہ پانی مریض کو پلا دیں۔ اتنا پانی رکھیں جتنا وہ پی سکے، وہ سارا پانی ایک ہی دفعہ اس نے پی لینا ہے۔ جیسا میں نے آپ سے یہ بات گوش و گزار کر دی کہ وظیفہ میں نے خطبے میں بھی پڑھا ہے اور نیچے پٹی پہ بھی وہ چل رہا ہے، میں دوبارہ پڑھ کے پھر بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو، کسی قسم کا شک و شبہ آپ کے دل میں نہ رہے۔ وہ اس طرح پڑھنا ہے، 3 نام اللہ کے ہیں، پہلے وہ پڑھنے ہیں، یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو دل مارا کن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر۔ یہ پورا پڑھ کر جس طرح میں نے پڑھا ہے یہ 1 شمار ہوگا۔ پھر سن لیں،
یا اللہ یا رحمان یا رحیم دل مارا کن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ایک مرتبہ ہو گیا۔ اسی ترتیب سے آپ نے 100 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر مریض کے اوپر بھی دم کر دیں اور پانی پر بھی دم کر کے مریض کو پلا دیں۔ اگر مریض خود پڑھ سکتا ہے تو سب سے بہتر ہے۔ جو تندرست لوگ پڑھیں گے ظاہر ہے ان کے لیے پڑھنے میں کوئی دشواری کوئی دقت نہیں ہوگی، وہ خود پڑھیں۔ اگر مریض کی کنڈیشن ایسی ہے وہ نہیں پڑھ سکتا، اس کا والد ہے وہ پڑھے، والد بیمار ہے تو بیٹا پڑھے، بیٹی پڑھے، بیوی پڑھے، گھر کے افراد میں سے کوئی بھی پڑھ کے اس کے اوپر دم کر لے۔ اور پھر رات کو مریض خود پڑھ سکتا ہے، اپنے دل کے اوپر دایاں ہاتھ رکھ کر 100 مرتبہ پڑھ کے وہ بھی دم کر دے۔ انشاءاللہ اگر کوئی دل کی تکلیف والا بیماری والا ہے تو اللہ رب العزت اس کی اس تکلیف کو دور کر دیں گے، اور اگر تندرست ہے اللہ اس کی مکمل طریقے سے حفاظت فرمائیں گے۔ یہ عمل اس وقت تک جاری رکھیں جب تک آپ کو صحت نہیں مل جاتی۔ اور تندرست آدمی اگر زندگی کا معمول نہیں بنا سکتے، ہر مہینے میں 7 دن یہ عمل کر لیا کریں۔ اگر کوئی زندگی کا معمول بنا سکتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہر مہینے میں 7 دن یہ عمل کر لیا کریں۔ وہ مہینے کے شروع میں کریں، درمیان میں کریں، آخر میں کریں، جس طرح بھی ہو ہر مہینے میں 7 دن یہ کر لیا کریں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت پھر بھی دل کی ہر بیماری سے حفاظت فرمائیں گے۔ رات کا عمل جو میں نے بتایا ہے وہ آپ نے سوتے وقت کرنا ہے۔ صبح کے وقت تو پانی پہ دم کرنا تھا، اور رات کو پانی پہ دم نہیں کرنا بلکہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے 100 مرتبہ پڑھ کر آپ دل کے اوپر پھونک مار دیں، یعنی دم کر دیں۔ انشاءاللہ اس کی اتنی بڑی برکت ہے کہ اگر دل کی تکلیف ہے تو آپ کو پڑھتے پڑھتے ہی سکون مل جائے گا۔ جیسے ہی چند دن پڑھیں گے آپ کی اس بیماری سے، اس تکلیف سے جان چھوٹ جائے گی۔ اللہ رب العزت مجھے بھی، تمام سامعین کو، میری محترم ماؤں بہنوں کو بھی اس مبارک بابرکت وظیفے کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔